سر آپ کو میں ایک سہیل افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹیررزم کے حوالے سے، وہ سنا کے لاؤں گا اس یکجہتی کی طرف ہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا، دکھائیے گا۔ طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے جو ریاست ہے اس کو، تاکہ ملک بھی جو ہے وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہوگی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے اوپر جو بھی شکایات ہیں طرح صاحب، اس کے ثبوت دکھانے چاہیے، کیونکہ باقی اس کے افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے یہ شکایات نہیں آ رہی۔ میں آپریشن سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے پی حکومت کو چاہیے کہ خود سے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کر کے آپریشن وہاں کروانے کے لیے راہ ہموار کرے، کیونکہ بیشتر اضلاع کے اندر صورتحال بہت ابتر ہے۔ لیکن ہمارا ایک کنسنسس ہونا چاہیے وفاق کا، صوبے کا، میں اس کا پرزور حامی ہوں کہ اتفاق رائے سے جائیں اور طے کر لیں کہ رولز آف انگیجمنٹ کیا ہونے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس کے مطابق وہاں دہشت گردوں کی صفائی کریں اور پرماننٹلی کریں، یہ نہ ہو 2 سال بعد پھر آ جائیں۔ لیکن یہ بیان کویسچنیبل ہے، مجھے پسند نہیں آیا۔ دیکھیں، چیف منسٹر نے بیان دیا ہے تو ان کی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق دیا ہے۔ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں؟ میرا چیف منسٹر ہے تو آبویسلی جو وہ کہے گا تو اس کو تو میں ڈسون نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ان کی کنسرنز ہیں جو آپریشن کے حوالے سے ہیں، جو گراؤنڈ پہ ہیں، ہم گراؤنڈ پہ ہیں۔ چیف منسٹر کا اپنا ضلع گراؤنڈ پہ خیبر ڈسٹرکٹ ہے، تیرا میں اور باقی جگہوں میں بدامنی، اور بہت زمانے سے کبھی بہتر ہو جاتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے۔ ریسنٹلی ایک امن جرگہ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، جمعیت، جماعت اسلام، ایوری بڈی واز دیئر۔ ہم نے اس کو آرگنائز کیا، ان کے ساتھ کنسنسس سے ایک ڈیمانڈز بنائی، اور ہم نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں گے، اور تاکہ ایک بات چیت کے ذریعے ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنائی ہے جو اسپیکر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو وفاق کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور صوبائی حکومت کی، اور جو بلکہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیٹیکل جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے چیف منسٹر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، آپ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو انگیج کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، زمینی حقائق کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ آپ ہمیں بتائیں۔ اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ ہم ہی تنگ ہیں، مطلب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے لوگ افیکٹڈ ہیں۔ پنجاب اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، سندھ اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس کو آپ انگیج کریں گے، اس کو آپ، گورنمنٹ آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ بند کمرے میں نہ فیصلے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ چیزوں میں ہم آپ کو کنونس کریں گے، کچھ چیزوں میں آپ ہمیں کنونس کریں گے۔ دیکھیں، افغانستان ایک دوسرا ملک ہے، لیکن ہمارا نیبرنگ ملک ہے، ہمارے ساتھ ان کے بڑے زمانے سے جو گورنمنٹ ابھی ان کی ہے، اس کے لانے میں ہمارے لوگوں کا ہمارے بڑا بڑا کردار رہا ہے۔ تو چائے کی پیالی پینے گئے تھے، چائے کی پیالی پینے گئے، دیکھیں تو وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ہوئیں، آل آف اے سڈن، اب دیکھیں آپ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے نہیں چینج کر سکتے۔ آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، لیکن اسی ہمسائے سے آپ کے اوپر روز حملے ہو رہے ہیں، تو وہاں یہ بیان چیف منسٹر کو نہیں دینا چاہیے۔ اپنے اداروں سے بات کریں، اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں، سوال بھی اٹھائیں، لیکن یہ بیان جو ہے یہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس دہشت گردی کو، اور ہم میں سے نہ میرے چیف منسٹر نہ میرے پارٹی کوئی اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جی ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو اس کو کر رہا ہے وہ اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رولز آف انگیجمنٹ ہم ڈسکس کریں، جو آپ نے کہا اس پہ کچھ چیزوں پہ آپ ہم سے ایگری کریں گے، کچھ چیزوں میں ہم آپ سے ایگری کریں گے، اور اون کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے، تو میرے خیال سے اس چیز کا رزلٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، لاسٹ بات کر لوں پھر بات کر لیں، کہ 20-25 سال ہو گئے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فیکٹریاں وہاں سے چلی گئی ہیں، روزگار وہاں پہ ختم ہو گیا ہے، جو تھوڑی بہت ٹریڈ کا سینٹرل ایشیا کی آپ بات کرتے تھے افغانستان کے ساتھ اور باقی، وہ بند ہو گیا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کے پاس تو جینے کا کوئی راستہ نہیں رہا نا، اب ہمارے لوگ تو وہاں پہ بے روزگار۔ اب یہ جو آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اوور آل پاکستان کی یوتھ کی ان امپلائمنٹ کوئی 22% ہے، آپ کی انفلیشن کوئی جو غربت ہے کوئی 45% ہے، مطلب 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ آپ کے غربت کی لکیر سے نیچے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ تو آپ ایک ایٹم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔
سر اس تو کی اگر بڑی تعداد ان کی پنجاب میں بستی ہے. نا پنجاب میں ہے، لیکن اگر آپ کے پی میں جائیں، اور پنجاب کا بارڈر انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ بارڈر ہے. اور کیا پنجاب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. نہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ بڑا اچھا کام دیکھیں، کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ بارڈر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مطالبات اس طرح کے نہیں آئے کہ وہ کہیں کہ بتاؤ انڈیا سے کیا مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں پہلے ثبوت دو. دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آپ انالائز کر لیں نا، کہ پچھلے آپ نے کتنی آپریشنز کیے، اس آپریشنز کرنے کے بعد یا جتنے بھی مجھے ہوئے، ان آپریشنز کی ناکامی یا اس کے بعد میں جو ہم نے بیوقوفیاں کی اس کے اوپر مجھے شدید افسوس ہے. نہیں، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ان ہاؤس انالیسس کرتے ہیں نا، کہ جی فرام لاسٹ 20 ایئرز اور 25 ایئرز ایک سیم ہی چیز دوبارہ آ رہی ہے، تو آپ بیٹھ کے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کون سی چیزیں جو ہم نے غلط کی، وہ کون سی چیزیں ہم نے ٹھیک کی، کون سے سٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو کیا، کون سے سٹیپس تھے جس سے ہم نے رزلٹ اچیو نہیں کیا یا بیچ میں اچیو کر کے پھر کیا غلطی کی. اگر وہ کر لیں، لیکن آپ کو اس پورے پروسیس میں جو لوکل مطلب جو گورنمنٹ ہے، جو لیڈرز ہیں، جو وہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ انگیج کریں گے تو آپ کہیں پہ پہنچیں گے. اگر یہ ڈسٹنس رہے گا ہمیں تو مطلب نقصان ہوگا نا. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایک باقاعدہ ہسٹری، اور افغانستان کے ساتھ جب روس سوویت یونین افغانستان کے اندر گھس آیا تو یہ پوری جو بیلٹ تھی ہماری، یہ ایک دم سے یہاں پر ایک آگ لگ گئی، اور امریکہ اور پورا ویسٹرن ورلڈ وہ اس علاقے میں آیا. یہ عرب مجاہدین جس کو اسامہ کو بعد میں کہتے تھے بین الاقوامی دہشت گرد، یہ یہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، پاکستانی علاقوں میں آ گیا تھا، ایبٹ آباد سے ملا، خود CIA ریکروٹ کر کے ان لوگوں کو پاکستان لائی تھی، ہزاروں کی تعداد میں عرب مجاہدین کو. لیکن اس عرصے میں ایک کام غلط ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی آبادی کو ریڈیکلائز ہونے دیا، پاکستانی سرزمین کو ایز اے لانچ پیڈ یوز کیا. اگر ان لوگوں کو جہادی کہہ کے امریکی صدر واشنگٹن میں اپنے گلے لگاتے تھے ریگن، پھر 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد ان سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پھر مارنے کے لیے ہم دوبارہ امریکہ کے فرنٹ لائن الائے بن گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آبادی اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا مفاد آگے رکھ کر ترجیحی بنیادوں پر اور پرماننٹ بیسس کے اوپر، جہاں پاکستان کا مفاد اور پاکستانی عوام کا مفاد کمپرومائز نہ ہو رہا ہو، اس پالیسی کو ہمیشہ کے لیے آگے لے کر چلنا ہے. شہرام ترقی صاحب، یہاں پر ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ چاہیے پولیٹیکل لیول کے اوپر، تمام بڑی جماعتیں بیٹھیں اور آگے کے لیے رستہ طے کریں. ایران میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ آپ کے ہمسائے کے گھر لگی ہوئی ہے، اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آگ آگے نہ بڑھے، کیونکہ اس وقت پالیسی یہی دنیا کی مائٹ از رائٹ والی پالیسی چل رہی ہے. رول بیس سسٹم کوئی نہیں ہے، مائٹ از رائٹ ہے. تو آپ کو اپنا گھر استوار کرنے کے لیے ساری سیاسی قوتوں کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. دیکھیں ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھے، ابھی بھی انہوں نے نیگوسیشنز کی بات کی، اور کیونکہ عمران خان نے اختیار سارا اچھکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دیا ہے، ہماری پارٹی اوبویسلی ان کے ساتھ الائن ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی نیگوسیشنز کرنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ بات چیت تو ہوگی، لیکن جس کے لیے بات چیت ہوگی اس سے ملنا، اس سے لیے انگیجمنٹ کے رولز طے کرنا کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے، کس ٹرمز پہ ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس نے کوئی 850-900 دن جیل میں گزارے، جو ابھی بھی جیل میں ہے، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ جب پولیٹیکل لیڈرشپ ملے گی، اس کی فیملی ملے گی، پولیٹیکل لیڈرشپ ملے، بات کرے، تبھی جا کے ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی، مینڈیٹ ہمارا لیا گیا، لیڈر ہمارا جیل میں ہے، لوگ ہمارے جیل میں، خواتین بزرگ ہمارے جیل میں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں پہ کیسز بنے، ہم سب پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں. مطلب دہشت گردی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈراور میں پڑا ہے، نکال کے اس وقت بھی آپ کے اوپر لگا کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے. وہ جن عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، شاید ہی ان عدالتوں میں کبھی کسی دہشت گرد پہ کوئی کیس چلا ہو یا ایک آدھ پہ چلا ہو جو لوگوں پہ چلتے ہیں. رول آف لا ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر صاحب خود بیرسٹر ہیں، عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، آئینی جو آپ نے کوڈ بنائی ہے اس کا میرے خیال سے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے کام میں ابھی مزہ نہیں رہا. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے انہوں نے یا انہیں کی ایک جج نے دی ہے، انکریکٹ نہ ہو جاؤں. لیکن دیکھیں اوور آل اندھیرا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بارڈر پہ مسئلے ہو رہے ہیں. کراچی میں آپ دیکھ لیں، سہیل افریدی گیا، لوگوں کا ریئیکشن ان ایکسپیکٹڈ تھا.
لوگوں کے دلوں میں وہ بندہ رہتا ہے عمران خان، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری طرف لوگ اس نظام سے تنگ ہیں جو یہ چل رہا ہے، یہ لاقانونیت، بے روزگاری، مہنگائی، ناانصافی، اس سے ہم سارے لوگ تنگ ہیں، جو پی ٹی آئی میں ہو یا کوئی اور پارٹی میں ہو، لیکن لوگ اس ساری چیزوں سے تنگ ہیں. بزنسز آپ کے باہر جا رہے ہیں، ہیڈ آفس باہر جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل آپ کی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آپ کی پچھلے 3 سال میں 1 روپے نہیں آئی. آپ کے $15 بلین ریزروز ہیں، جس میں $12 بلین آپ نے دوست ممالک سے قرضے لیے جو کہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس شوکیس میں ایک چیز پڑی ہو آپ دیکھتے رہیں، مزے رہیں، لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. آپ کی جتنی بھی اکانومی، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کی ملاقات ہوگی حکومت سے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں اچکزئی صاحب قابل احترام ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کے بغیر یہ کام آگے نہیں چل سکتا. نہیں دیکھیں اچکزئی صاحب کے ساتھ میری پارٹی کھڑی ہے نا. میرے لیڈر نے کہا ہے کہ But he is not PTI. نا لیکن وہ ہماری الائنس کا ہیڈ ہے اچکزئی صاحب، ایک پالیٹیشین شاید لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے کوئی پیش رفت جی بالکل. ہماری آج ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے، ابھی ہوئی ہے. اسپیکر صاحب انہوں نے آج اناؤنس بھی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی پروسیس کا. ابھی ہم ان سے مل کے بھی آئے ہیں اور اچھی بات ہے. دیکھیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگا تو اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اچکزئی صاحب کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن، تو اس میں obviously اچکزئی صاحب کو میجورٹی ہے کیونکہ ساری پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اگلے 2-3 روز میں میرے خیال میں ہو جائے گا ہوپ فلی. لیکن بلکہ دانیال صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. دانیال صاحب میں ایک بات کر لوں. آپ نے ایک بات کی سٹارٹ میں کہ دیکھیں یہ جو اوور دا ایئرز ہوا، میں نے سٹارٹ میں بریک میں آپ سے ڈسکشن کی کہ دیکھیں یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے، یہ اگر آپ ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے شروع ہو جائیں اور آج تک پہنچیں، یہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم بار بار کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بار بار وہی آ رہا ہے، تو کہیں پہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر نا. تو وی ہیو ایک میز پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، راستہ طے تو کریں. میرا تو چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے. چیف منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ کنٹروورشل ہے، باقی یہ کہنا چاہیے اسے کہ صوبے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں، یہ کہنا چاہیے. چیف منسٹر نے اس ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ 200 اور سٹیٹمنٹ دیے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. چلو ٹھیک ہے، غلط ہے، ہر بندہ اس پہ ایگری ڈس ایگری کرے گا، لیکن چیف منسٹر کی 200 اور سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں بیرسٹر صاحب، بڑی کلیئر بات ہے. اگر آپ یو پٹ یور سیلف ان مائی شوز یو ول ریئلائز وٹ وی آر گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے لیڈر کو بالکل بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس کو 70 سے زیادہ فیصد لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا، وہ چینج کر لیا. میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا، مائنورٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کیا. اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا، اس کے لیڈران کو جیل میں بند کیا، اس کا مینڈیٹ چینج کیا، اس کو گھر والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کو لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی اپوزیشن ہے. بے شک آپ عمران خان سے نہیں آپ کی لگتی ہے، آپ کی پارٹی کی، ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. وہ 70-80% لوگوں کے پاکستانی کو دلوں کی دھڑکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، بیرسٹر صاحب مجھے کنفرم کر دیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، آپ کہہ دیں مینار پاکستان بھر کے دکھا دیں عمران خان کے نام سے، آپ نہ روکیں ان کو. یہ پوری قوم 1 گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے اندر مینار پاکستان کے اندر بھر جائے گی. نہ کیا تو میں سیاست چھوڑ دوں. میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں کہنے کا مطلب میرا کیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. آپ ایگری یا ڈس ایگری کریں، لوگوں کی مطلب لوگ اس کو چاہتے ہیں. مینڈیٹ چھیننا وہ ہوتا ہے جو 2017 میں کیا گیا. ہمارے 90 لوگوں کے ٹکٹ واپس کرائے گئے. ایک ٹانگا پارٹی کو لا کر ٹیسٹ ٹیوب آپ نے جائنٹ پیدا کیا اور وہ آج دہشت گردی. اور وہ نہ 2017 صحیح تھا نہ فروری 2024 صحیح تھا. جس کا ووٹ ہے اسی کو جانا چاہیے. ترقی صاحب اور ویسے دانیال صاحب، آپ دونوں کا شکریہ.